پھر نکلتی پھر تو فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ ان کا کیا معاملہ ہے، ان کے پیٹ تھوڑی دیر بعد بڑھ جاتے ہیں پھر جو ہے وہ کاٹ دیے جاتے ہیں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دنیا میں سود خور تھے، یہ دنیا میں کیا تھے، یہ سود خوری کیا کرتے تھے. میں وہ نام نہیں بتاتا کسی کا، پردہ چلو میں نے ایک بندے کے بارے میں نے سنا وہ تہجد گزار بھی ہے. میں نے مسئلہ سمجھا دیا اس کو، تہجد گزار بھی ہے اور وہ ایسے ہی مجھے اس نے باتوں کے اندر بتایا کہ میں نے بینک کے اندر ڈپازٹ رکھا ہوا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، سارے اشراق قوابین سب کچھ پڑھتا ہے. کہتا ہے بینک کے اندر پیسے رکھے ہیں 5 سال کے. وہ میرے ذہن میں جھٹکا ہے، میں خدا کے بندے نفل بھی پڑھتے ہو، تہجد بھی پڑھتے ہو اور ساتھ یہ کیا کرتے. یعنی ایسے لوگ ہیں، یا تو ان کو پتہ نہیں، پتہ ہونا چاہیے. کیوں بابا؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ کس کا ہے، ضروریات دین کا. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ بول رہے ہیں یہ لفظ کیا میں بول رہا ہوں، ضروریات دین. بولیے ذرا، ضروریات دین کا معنی سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ جو دین کے ضروری مسائل ہیں. یہ جو میں لمبی تقریریں کرتا ہوں اس کو سیکھنا آپ پر فرض کوئی نہیں ہے. یہ تو جو عالم دین ہوگا وہ سیکھے گا، وہ بیان کرے گا، لیکن یہ مسئلہ سیکھنا میرے لیے لازم ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے اور کیا ہے. اتنا ہر مسلمان پہ سیکھنا لازم ہے. اس کے سیکھے بغیر بندے کی جان نہیں چھوٹے گی. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو علم نہیں تھا تو میں بغیر علمی کے یہ کام کرتا رہا. آپ یہاں پہ اشارہ توڑتے ہیں تو وہ پکڑ لے گا سارجنٹ، وہ کہ کھڑا ہو، مجھے درجی پتہ نہیں، وہ کہے گا جرمانہ دو نہ، تو پھر اس کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا. آج کے بعد مسئلہ ضروریات جو قانون ہیں، ملکی قانون ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بندہ نہ بھی جانتا ہو تب بھی جرمانہ ہوتا ہے اس پہ. تو یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا، پوچھا گیا، حضور نے فرمایا، حضور سرکار دو عالم سے فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ سود کھاتے تھے لوگ، اس لیے اللہ ان کے پیٹ کاٹتا ہے بار بار، تاکہ ان کے پیٹ بڑے بڑھ گئے تھے، ان کو سود کے پیسے کے سوا مزہ ہی نہیں آتا تھا. تو خدا را بے شک مہنگائی کا دور ہے، لیکن سود سے مہنگائی ختم نہیں ہوگی، سود سے پیسہ بڑھتا نہیں. قرآن کہتا ہے یمحق اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ جو ہے نا اس پیسے کو مٹاتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، فرمایا صدقوں کو رب کیا کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے. صدقات کو رب بڑھاتا ہے، اس کے ذریعے برکت دیتا ہے، اور سود کو رب کیا کرتا ہے، مٹا دیتا ہے. ایک جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ لوگوں کی کینچیاں، زبان کے ساتھ کینچیاں کاٹی جا رہی، آگ کی کینچی کے ساتھ. تو سرکار پوچھتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء کرام ہیں جو خود لوگوں کو دعوت دیتے تھے دین کی، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. دوسروں کو کہتے تھے یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. تقریریں بڑی لمبی تھیں، لیکن جب ان کا اپنا معاملہ آتا تو پھر یہ جو ہے نا بے بس ہو جاتے، کام نہیں کرتے، دین کے مطابق اپنی زندگی نہیں. تو یہ بھی سرکار نے فرمایا میری امت کے علماء کے لیے بہت بڑی بدنامی ہے کہ کوئی بندہ دوسرے کو دین کی دعوت دے اور خود اس پر عمل نہ کرے. تو یہ بھی ایک سرکار نے فرمایا یہ سزا بھی ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کو آگ کا لباس پہنایا جا رہا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آتی تھیں، جن نے کپڑے پہنے ہوتے تھے لیکن پھر بھی ننگی ہوتی تھیں. تو اس لیے آج ان کے جسموں کو آگ کے ذریعے ڈھانپا جا رہا ہے کہ کل تمہیں بڑا شوق تھا نا اپنے گلمے ننگے کرنے کا اور اپنے بال بڑے بنا کے سنوارنے کا اور بڑا ناچنے کودنے کا تمہیں بڑا شوق تھا، اور بڑے ہندو کے لباس جو ہے وہ ڈسکو لباس اور جو ہے نا وہ ان کی کیا وہ پہنتی ہیں عورتیں جو ہندوؤں کی ہیں، تو وہ تمہیں بڑا شوق تھا پہننے کا. آج ہماری خواتین کے اندر یہ رواج آ رہا ہے آہستہ آہستہ، شادیوں کے موقع پر وہ ساڑی کیا وہ ساڑی بولتے ہیں اس کو، وہ ہماری خواتین آج مسلمان گھروں میں خواتین پہنتی ہیں جس سے پیٹ بھی عورتوں کے نظر آتے ہیں. تو فرمایا یہ عورتیں تھیں جو لباس پہنتی تھی لیکن ننگی ہوتی تھیں، فرمایا ان کو لباس پہنایا جائے گا آج آپ. تو اس لیے خدا را یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار دو عالم نے اپنی امت کو معراج کے ذریعے وہ باتیں بتائیں. فرمایا لوگوں میں جنت اور دوزخ دیکھ کے آیا ہوں، میں نے اللہ کی جنت کو بھی دیکھا ہے، میں نے دوزخ کو بھی دیکھا ہے، اور فرمایا میں نے اکثریت دیکھی ہے دوزخ کے اندر عورتوں کی. سرکار دو عالم سے پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ؟ تو فرمایا اس لیے کہ یہ ناشکرا پن ان کے اندر بڑا ہوتا ہے. ناشکرا پن اور تانا زنی کرنا، کسی پہ الزام لگانا، یہ عورتوں کے اندر خاص عادت ہوتی ہے. مردوں کے اندر بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مردوں کے اندر بھی ہوتی، لیکن فرمایا زیادہ اکثریت عورتوں کے اندر ہوتی ہے. تو اس لیے تربیت کریں اپنی بچوں کی، خواتین کی، گھر میں بچوں کی تربیت کریں اسلام کے مطابق.
تاکہ کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں جا کے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اور اپنے بچوں کی جواب اور مسئولیت سے ڈرے کہ کل میں نے ان بچوں کا جواب بھی دینا جا رہا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں ہر بندہ اپنے گھر کا نگران ہے، ہر بندہ اپنے گھر کا کیا ہے؟ جو والد ہے والدہ ہے وہ اپنے گھر کی بادشاہ اور نگران ہے، مسئول ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں مسئول، یعنی جس سے سوال کیا جائے گا، جس سے کیا کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں اپنے بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے کرنے کی، اور آج کل تو اور بھی بڑی مصیبتیں ہیں بچوں کے ساتھ۔ بہرحال اپنے بچوں پہ دھیان رکھیں، کوشش کریں اللہ پاک ان کو دین کی طرف لے کے آئے، ان کی دنیا بھی سنوارے اور ان کی آخرت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، بندہ مومن رب سے مانگتا ہے یا اللہ میری دنیا میں بھی مجھ کو خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھ کو کیا عطا فرما؟ خیر عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔